السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآت ذا القربى حقه والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین وكان الشیطان لربه کفورا وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا۔ اور رشتہ داروں کو اس کا حق دو، مسکینوں اور مسافروں کو بھی اس کا حق ادا کرو، اور فضول خرچی نہ کرو، کیونکہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ اور اگر تم سے یہ رشتہ دار غریب مسکین ان سے اس وجہ سے منہ موڑنا پڑے، اعراض کرنا پڑے کہ ابھی تمہارے پاس انہیں کچھ دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن تم اپنے رب کی رحمت سے ایسی توقع اور امید ضرور رکھتے ہو اور اس کی تلاش میں ہو، تو انہیں نرمی سے جواب دے دو۔ محترم سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 26، 27 اور 28، یہ تین آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور تینوں آیتوں کا ترجمہ بھی بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، اس سے پہلے جو آیتیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ اب یہاں پر اس کے بعد رشتہ داروں کی بات ہو رہی ہے، غریبوں اور مسکینوں اور محتاجوں کی بات ہو رہی ہے، اور مسافروں کی بات ہو رہی ہے۔ سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کتاب البر والصلۃ والآداب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امک ثم اباک، امک ثم اباک ثم الاقرب ثم ادناک ادناک، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ اور پہلے ماں کا حق ادا کرو، پھر باپ کا حق ادا کرو، پھر جو قریبی رشتہ دار ہیں، جو جس طرح سے قریبی رشتہ دار ہیں، ان کے حقوق کو ادا کرو۔ سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم الاقرب فالاقرب، جو جس قدر قریب ہے اسی قدر اس کا حق ادا کرو۔ اور یہ جو آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 26، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ رشتہ داروں کا، مسکینوں کا اور مسافروں کا حق ادا کرو، اصل میں یہ صلہ رحمی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح البخاری کتاب الادب، صحیح مسلم کتاب البر والصلۃ والآداب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے، جو آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو اور اس کے عمر میں برکت ہو، تو وہ چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی، اور صلہ رحمی کس کو کہتے ہیں؟ خندہ پیشانی سے ملنا، ضرورت کے وقت کام آنا، غریبوں مسکینوں محتاجوں کا مالی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، مورل کے اعتبار سے اس کا سپورٹ کرنا، اس کو کہتے ہیں صلہ رحمی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جو آدمی چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو، اس کے رزق میں برکت ہو، اس کے مال میں اضافہ ہو، اس کے عمر میں اضافہ ہو، وہ لوگوں سے صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی کرنے کے لیے رشتہ دار بھی ہیں، ماں باپ بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، غریب و مسکین جو ہمارے سماج و معاشرے کے ہیں، چاہے وہ رشتہ دار ہوں چاہے وہ غیر رشتہ دار ہوں، جو بھی غریب و مسکین ہیں، چاہے وہ رشتہ دار ہوں یا غیر رشتہ دار ہوں، جو بھی غریب و مسکین ہے، سب کے حقوق کو ادا کرنا ہے، سب کو ان کی ضرورت کے وقت دیکھنا ہے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر حکم دیتے ہوئے کہا ہے، اللہ نے فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى، ادا کرو، ادا کرو ذَا الْقُرْبَى، رشتہ داروں کے حقوق کو، والمساکین، مسکینوں کے حقوق کو۔ مسکین سمجھتے ہیں فقراء اور مساکین، مال میں ان کا حق ہے۔ اس کی اہمیت اس بات سے بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان فرمائے ہیں، زکوٰۃ کے 8 مصارف جہاں پر بیان فرمائے ہیں، وہاں پر دوسرے نمبر پر غریبوں اور مسکینوں کا ذکر آیا ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، دوسرے نمبر پر کس کا ذکر آیا ہے؟ مسکینوں کا ذکر آیا ہے۔ ہمارے سماج و معاشرے میں ایسے لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کے اندر وہ سورس نہیں دیا ہے، وہ اپنی ضرورتوں کو پورا نہیں کر پاتے ہیں اور لوگوں کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے ہیں، ایسے لوگوں کے حقوق کو ادا کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرو، مسکینوں کے حقوق کو ادا کرو، اور مسافروں کے بھی حقوق کو ادا کرو۔ ابھی ہمارے ہاں جو مسافر آتے ہیں نا،
مسافر آتے ہیں، ان کے پاس کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہوتا ہے، ان کے کھانے کا انتظام کرنا یہ بھی ان کے ساتھ صلہ رحمی ہے، ان کے حقوق کو ادا کرنا ہے۔ اگر سفر کرتے وقت ان کو کسی چیز کی ضرورت ہے اس کو پورا کرنا یہ بھی صلہ رحمی کے اندر آتا ہے۔ اگر وہ سفر کر رہے ہیں، سفر کرتے ہوئے ان کا مال کہیں پر گمے گیا، اب وہ اپنے گھر نہیں پہنچ پائیں گے، ہمارے سامنے انہوں نے کہا ان کے لیے وہ انتظام کرنا یہ بھی صلہ رحمی ہے۔ آپ دیکھیں گے قرآن کریم میں جا بجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر قریبی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا، مسکینوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا، اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسافروں کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا، کیونکہ جب مسافر ہمارے علاقے میں پہنچتا ہے تو اس کا کوئی نہیں ہوتا ہے، اس کے پاس کہیں سے کوئی آمدنی کے ذرائع نہیں ہوتے ہیں، لہذا ان کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنا چاہیے۔ اور یہاں پر اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حق ہے، یہ احسان نہیں کر رہے ہیں۔ ابھی کوئی قریبی رشتہ دار ہے، غریب ہے، مسکین ہے، یا سماج و معاشرہ کا غریب و مسکین ہے، اس کو اگر ہم کچھ دے رہے ہیں اپنے مال میں سے تو ہم اس کے اوپر احسان نہیں کر رہے ہیں۔ مال میں اللہ نے حق رکھا ہے، مالداروں کے مال میں اللہ نے قرآن کریم میں 2 مقام پر کہا ہے وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، جن کو اللہ نے مال دیا ہے، جن کو اللہ نے صاحب مال بنایا ہے، ان کے مال میں مانگنے والے کا بھی حق ہے، اور جن کو اللہ نے محروم رکھا ہے ان کا بھی حق ہے۔ محروم اللہ مسافر کو بھی کر دیتا ہے، اور محروم اللہ مسکین کو بھی کیے ہوا ہے، تو ان کا حق ہے۔ ان کو دے کر کے اپنے اندر پراؤڈنس نہیں محسوس ہونا چاہیے، بلکہ یہ محسوس ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے حق کو ادا کر دیا ہے، ہم نے اپنے حق کو ادا کر دیا ہے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، رشتہ داروں کو اس کا حق دو، مسکینوں کو اور مسافروں کو اس کا حق دو، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور فضول خرچی سے کام مت لو۔ تبذر تبذیرا، بذر یبذر تبذیر آتا ہے، بذر یبذر تبذیر کا مطلب ہوتا ہے فضول خرچی کرنا۔ فضول خرچی کے لیے ایک اور لفظ ہے اسراف، فضول خرچی کے لیے ایک اور لفظ ہے اسراف، اس پر ابھی ہم گفتگو کریں گے، لیکن ہم یہاں پر بتلا دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب خرچ کرنے کا حکم دیا تو یہ بھی کہہ دیا کہ دیکھو خرچ کرنے میں فضول خرچی مت کرنا، فضول خرچی مت کرنا، کیونکہ ایمان والے جو بندے ہوتے ہیں وہ فضول خرچی نہیں کرتے ہیں، وہ نہ ہی بخیلی کرتے ہیں اور نہ ہی فضول خرچی کرتے ہیں۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، جب ایمان والے لوگ خرچ کرتے ہیں تو فضول خرچی بھی نہیں کرتے ہیں اور بخیلی بھی نہیں کرتے ہیں، جتنی ضرورت ہے اتنا وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہاں پر فضول خرچی کے لیے تبذیر کا لفظ استعمال ہوا ہے، جبکہ فضول خرچی کے لیے اسراف کا بھی لفظ آتا ہے۔ اسراف اور تبذیر دونوں میں فرق ہے۔ دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، دیکھو فضول خرچی مت کرو، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کیونکہ فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ یہاں پر فضول خرچی کے لیے تبذیر کا لفظ آیا، جبکہ فضول خرچی کے لیے اسراف کا بھی لفظ آتا ہے۔ اسراف اور تبذیر میں فرق یہ ہے کہ انسان کی جو ضرورت زندگی ہے اس میں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، انسان کی جو ضرورت زندگی ہے اس میں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں اسراف۔ جیسے کھانا پینا لباس، کھانا پینا لباس یہ سب ضرورت ہے انسان کی، اس میں انسان ضرورت زیادہ خرچ کر رہا ہے، ضرورت زیادہ خرچ کر رہا ہے، یہ اسراف ہے۔ لیکن جس چیز کا انسان کے ضرورت زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہو اور اس کے باوجود وہاں پہ خرچ کرنا، اس کو کہتے ہیں تبذیر۔ فار ایگزامپل دکھاوے کے لیے خرچ کرنا، شادی بیاہ کر رہے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے پھر بھی بڑا پنڈال لگا دیا، کوئی ضرورت نہیں ہے پھر بھی اتنا سارا انتظام کر دیا، کوئی ضرورت نہیں ہے، لوگ دیکھنا تو کہنا کہ ہاں ایسا گھر بنایا ہے دیکھو، ایسا گھر بنایا ہے دیکھو، اس کے لیے ضرورت زیادہ خرچ کرتے چلے جانا، کوئی ضرورت نہیں اس چیز کی پھر بھی خرچ کرنا، اس کو کہتے ہیں تبذیر۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تبذیر کہتے ہیں اس کو تبذیر کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے محترم سامعین کرام، اسراف سے زیادہ بھینکر جرم جو ہے وہ تبذیر ہے، کہ ضرورت نہیں تھی پھر بھی خرچ کیا، اس کو کہتے ہیں تبذیر۔ اور نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر تبذیر کرنے والے کو شیطان کا بھائی کہا ہے، کیوں؟ کیونکہ شیطان نے اپنے رب کی ناشکری کی، اور یہ تبذیر کرنے والا، فضول خرچی کرنے والا
اللہ نے جو مال نعمت دیا تھا اس کے اندر فضول خرچی کی. مال دیا تو اس نے فضول خرچی کر دیا, کوئی ضرورت نہیں تھی پھر بھی وہاں پر خرچ کیا اس نے. محترم سامعین کرام, اسراف اور تبذیر کو سمجھنے کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ ایک بڑا ہال تھا جس میں چند علماء کرام, بیچ میں ایک میز لگا ہوا اور چاروں طرف سے کرسیاں لگی ہوئی ہے, سارے علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں, بات ہو رہی ہے, کسی مسئلے پر ڈسکشن ہو رہا ہے. تو امیر مجلس سے ایک عالم نے پوچھا کہ اسراف اور تبذیر میں کیا فرق ہے. تو امیر مجلس نے کہا کہ دیکھو ابھی ہم لوگ جس ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں اس ہال میں 6 فین آن ہیں, 6 پنکھے چل رہے ہیں. جس مجلس میں اور جس محفل میں جس ہال میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہم لوگوں کے یہاں پر 6 فین چل رہا ہے, جبکہ ہماری ضرورت 2 فین سے بھی پوری ہو سکتی تھی, لیکن 6 فین چل رہا ہے. یہ اسراف ہے, فضول خرچی ہے, لیکن یہ اسراف ہے. ابھی یہ 6 فین چل رہا ہے, 2 فین سے ہماری ضرورت پوری ہو سکتی تھی, یہ 4 فین جو زیادہ چل رہا ہے یہ اسراف ہے. لیکن اگر ان فینوں کو ہم چلتا ہوا چھوڑ کر کے یہاں سے نکل جائیں اور یہ فین چلتا ہی رہ جائے, اس کو کہتے ہیں تبذیر. ضرورت نہیں ہے پھر بھی خرچ کیا, اس کو کیا کہتے ہیں؟ تبذیر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ولا تبذر تبذیرا, دیکھو فضول خرچی نہ کرو. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, کیونکہ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہوتا ہے. وکان الشیطان لربہ کفورا, اور شیطان اپنے رب کا کیا ہے؟ ناشکرا ہے. محترم سامعین اکرام, اگلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور اصول بیان کیا ہے جو سماج و معاشرے میں اکثر پیش آتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا. اگر تمہارے پاس رشتہ دار, مسکین, غریب, محتاج اگر تمہارے پاس آئیں, تم سے کچھ مانگے, آیت کریمہ کا ترجمہ ہے کہ اگر تم ان رشتہ داروں, مسکینوں اور مسافروں سے اس وجہ سے منہ موڑتے ہو کہ ابھی تمہارے پاس نہیں ہے, لیکن تم کو اپنے رب سے توقع ہے, امید ہے کہ آنے والے وقت میں تمہارے پاس کچھ آ جائے گا, تو ان سے منہ مت موڑو بلکہ ان کو نرمی سے جواب دے دو. مطلب آیت کریمہ کا یہ ہے کہ ایک آدمی ہے جو صاحب مال ہے لیکن ابھی اس کے پاس مال نہیں ہے, ابھی کوئی غریب ہے, مسکین ہے, محتاج ہے, رشتہ داروں میں ہو یا پڑوسیوں میں ہو یا دوستوں احباب میں ہو, آتا ہے اپنی ضرورت کو تمہارے سامنے بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تھوڑا مال چلا دیجئے یا تھوڑا تعاون کر دیجئے یا قرض دے دیجئے. آیا مانگنے کے لیے پیسے نہیں تھے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس سے منہ نہ موڑو, اس کو برا بھلا نہ کہو, سختی سے جواب نہیں دو, بلکہ اگر تم کو اپنے رب کی رحمت سے امید ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آفٹر 15 days, ہو سکتا ہے کہ آفٹر 10 days, ہو سکتا ہے کہ اس ہفتے کے بعد, ہو سکتا ہے کہ 1 مہینے کے بعد ہمارے پاس کچھ پیسے آ جائیں گے, تو اس کو اچھائی کے ساتھ جواب دے دو کہ ابھی تو نہیں ہے, 1 مہینے کے بعد اگر آپ کو چاہیے, 10 روز کے بعد اگر چاہیے تو ہم آپ کے لیے ایک چیز کر دیں گے. ایسا کہہ کر کے اس کو جواب دینا ہے, سختی سے اور ترش روئی سے نہیں بولنا ہے, کیونکہ اللہ نے جو نعمت دیا ہے اگر ہم اس پر سختی سے بولیں گے تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو چھین لے گا. سامعین اکرام, ابھی آگے اور بھی اصول ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں, جن کے اوپر بہترین سماج کی بنیاد پڑتی ہے, جس کو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے درسوں میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے, آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے, جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.